अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के बारे में आज बात करनी है और ये आपने देखा कि कंट्रोवर्सी जो है वो चल रही है। जब से वो आए हैं मुझे लगता है कि वो जिस तरह उन्होंने गिला किया कि उनके पास बहुत बड़ा सामान था 1000 किलो के करीब, तो मेरा ख़्याल है कि 1000 किलो के करीब वो तनकीद भी अपने साथ ही उठा के ले आए हैं। जैसे ही यहाँ पे पहुँचे हैं तो उनके ऊपर तनकीद के डोंगरे जो हैं वो बरसाए जा रहे हैं। मुख्तलिफ इश्यूज़ पे कुछ उन्होंने खुद भी ऐसी बातें की हैं, जो कंट्रोवर्सी में चली गई हैं। कुछ लोगों ने उसको ज़रा ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के भी पेश किया है। तो इसका एक्चुअल सूरत-ए-हाल है क्या? क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? इसका तज्ज़िया करते हैं और हमें जॉइन कर रहे हैं हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही मोहतरम 2 दोस्त जो कि बहुत अच्छा लिखते हैं, प्रोलिफिक राइटर्स हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सियासी गुफ्तगू पे भी और वो कहते हैं ना कि गुफ्तार पे भी और उनका किरदार भी और उनके जो कलम है, सब ज़बरदस्त है। तो दोनों मेरे भाई ये डॉक्टर आसिम अल्लाह बख्श साहब हैं और ये बहुत अच्छा लिखते हैं। मैं तो इनकी तहरीरें जब पढ़ता हूँ तो अच-अच कर उठता हूँ। फिर उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब आमिर खाकवानी साहब, बहुत ही प्यारे दोस्त हैं हमारे और बहुत ही अच्छा लिखते हैं ये भी और पॉलिटिकल कमेंट्री में भी ये बहुत ज़बरदस्त हैं, प्रोलिफिक राइटर्स हैं। तो मैं सोच रहा था कि आज हम इनके ज़रिए आपसे बात करते हैं और आपको बताते हैं कि इनके तज्ज़ियात क्या हैं और क्या ये जो क्रिटिसिज़्म हो रहा है, इसके ऊपर जो तनकीद उनके ऊपर भी हो रही है, बाकी लोग उन मतलब पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। बाहर इंडिया में भी मैं देख रहा था कि इंडियन मीडिया जो है वो पाकिस्तान को रगेद रहा है। तो इसकी ज़रा आज बात करते हैं। डॉक्टर आसिम अल्लाह बख्श साहब, आपसे मैं शुरू करूँगा। ये जो क्रिटिसिज़्म हो रहा है, ये आप क्या समझते हैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के ऊपर ये वेल फाउंडेड है या अनफाउंडेड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इसरार भाई। असल में बात ये मैं इसे कुछ इस तरह देखता हूँ कि ये मिसमैच एक्सपेक्टेशंस का एक मंजर है जो हम इस वक्त देख रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक चूंकि एक मुबल्लग हैं और उनका एक बाकायदा हमने देखते रहे प्रोग्राम जो है पीस टीवी पर और उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग होता था वो, और लोग उससे बहुत ज़्यादा बाज फैसिनेट भी होते थे फिर इस बात से कि उनके हाथ पे बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया। ये भी एक बड़ी जो है इंस्पायरिंग बात थी। लेकिन मामला ये होता है कि बाज़ चीज़ें जो होती हैं उसका मतलब एक ज़्यादा इन्फॉर्म्ड ओपिनियन रखना ज़रूरी है। देखिए, एक तो और ये दोनों तरफ बात है। ज़ाकिर नाइक साहब देखिए बुनियादी तौर पर एक मुबल्लग हैं और वो ऐसी सोसाइटी में काम करने के आदी हैं या उनका ज़्यादा काम वहाँ पे है या ज़्यादा जो उनकी जो मारूफ हुए वो वहाँ पे हुए जो नॉन मुस्लिम डोमिनेटेड एक सोसाइटी है। वहाँ या पर अगर आप उनके वैद का या ऋग का या अगर आप बाइबल के हवाले दे रहे हैं तो वो एक और तरह से स्ट्राइक करते हैं, और जब वो ठीक, उन लोगों के पास जाते हैं और उनको वो बात करते हैं तो एक और लेवल पे होता है। लेकिन जब आप पाकिस्तान जैसे मुस्लिम डोमिनेंट सोसाइटी में बात करते हैं तो बात बेसिक्स पे नहीं होती। फिर या बात चूंकि यहाँ पे भी मुसलमान, फिर बात थोड़ी सी जो है वो ज्यादा प्रैक्टिकल और ज्यादा फिलोसफिकल उस पे होती है, थियोलॉजिकल बेसिक्स पे बात नहीं होती। और ठीक, इंडिया का एक वैसे भी चूंकि मसला ये रहा है कि जो लिटरल मीनिंग है मजहब का और जो ज्यादा फिका की बेस पे है उस वो काम ज्यादा इंडिया में हुआ। आप देखिए ये देवबंद हो या जो या लखनऊ वाले हैं, बरेली वाले जो है, ये सारे जो हैं इनका काम ज्यादा उस तरफ है। जबकि जो पाकिस्तान है वो ओवर द इयर्स अब ट्रांसफॉर्म कर गया एक ऐसी सोसाइटी में जो मुसलमान तो है लेकिन दे आर लुकिंग फॉर मोर मीनिंग इनटू दैट कि भाई इसका क्या एप्लीकेशंस हैं या डे टू डे उसमें में क्या है, सिचुएशन क्या है। फिर दूसरी अहम बात यह है कि पाकिस्तानी सोसाइटी को हम जितना मर्जी कहें कि तंग है या तंग नजर है, लेकिन यहाँ पे लोग एक वो जो आजादी की अन सीन नेमतें होती हैं उसमें यह कि पीपल बिकम बोल्ड, दे या क्वेश्चन। मतलब हमारे यहाँ सोसाइटी में देखिए हर किस्म का सवाल लुढ़कता फिर रहा आपको मिलता है, तो वो दे सही आर बात। नॉट शाय ऑफ आस्किंग सम लीडिंग क्वेश्चंस। तो बाज दफा मुझे लगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक थोड़े से यहाँ तो उससे थोड़े से जो है बैकफुट पे गए, या थोड़ा सा उन्होंने ये साबित करने की पैनिक हुए। कोशिश की कि वो जिसे कहते हैं कि हमें हमें बताने की कोशिश की या मुस्लिम ये जो पाकिस्तानी ऑडियंस है कि असल इस्लाम क्या है और आप लोग किधर जा रहे हैं। यानी वो मुझे लगा कि कहीं उसमें से एक सिमेंटिक्स का इशू जो है वो खड़ा हुआ। हालांकि दोनों तरफ शायद वेल मीनिंग ही बातचीत थी, लेकिन उसका जो चूंकि रिसेप्शन मिसकंस्ट्रू में और कम्युनिकेशन में शायद गैप रहा तो उस वजह ठीक, से ये इशू खड़ा हुआ। मिसकंस्ट्रू हो गया होगा। लेकिन आमिर आपका क्या ख़्याल है इस हवाले से कि जो क्रिटिसिज़्म उनके ऊपर हो रहा है और जिस तरीके से हो रहा है, हमने तो मतलब हद ही कर दी है क्योंकि एक स्टेट गेस्ट सो कॉल्ड हम बल्कि मैं तो उस पे भी आपसे पूछूँगा कि स्टेट गेस्ट
जो होता है, उसको क्या इस तरह का प्रोटोकॉल दिया जाता है या नहीं दिया जाता है? क्योंकि जो वो गिले कर रहे हैं, जो सामान वगैरह की उन्होंने बातें की, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता हूँ। तो ये जो क्रिटिसिज़्म है, आपने इसको कैसे लिया? आप समझती हैं कि ये इतना क्रिटिसिज़्म उन पे होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? देखिए, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पे 2-3 यानी मुख्तलिफ हलकों ने तनकीद की है। पहली तो उन पे तनकीद हुई है उनके आने से पहले ही एक मकतबी फिक्र ने या एक मसलक के लोगों ने, चूंकि डॉक्टर साहब की कुछ आरा खासतौर पे तारीख इस्लाम के बाद अहम वाक़े के हवाले से, खासतौर पे कह लें करबला के हवाले से इनकी खासी मुतनाज़ है। उस पे एक हुँ, लोग का हुँ, क्रिटिसिज्म था और आपने देखा होगा कि यहाँ पे बाज़ उलमा ने यानी इस हद तक दबाव था कि खुद मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब को भी ये एक वो बाकायदा उसकी एक प्रेस रिलीज़ मैंने देखी, उसमें मुफ्ती साहब भी और और लोगों ने भी कहा गया कि डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ हम उनका बाइकआउट करेंगे या ऐसा करना चीजें कुछ। हाँ, एक तो यानी एक तो ये था कि भाई एक क्रिटिसिज्म के आने से पहले ही इन पे शुरू हुआ, यानी इनके बारे में जो इनकी बात आरा से जो लोग इनके नापसंद करते थे या मुखालिफ थे या एक नकाद थे इनके, तो वो नाके थे, तो वो भी एक अपनी जगह था। दूसरा हमारे यहाँ ये हुआ है कि अभी पिछले चंद दिनों में खासतौर पे जो हमारे जो एक लिबरल्स पाकिस्तान में जो एक हल्का है, लिबरल सेकुलर हल्का जिसे हम आमतौर पर कह देते हैं, या जो ज्यादा मजहबी नहीं किया, जो मजहबी हलकों का या मजहब का या मजहबी हलकों का वो नाकिद होते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं और उनको थोड़ा सा रवायती मकतब फिक्र से रवायती मसलदर से इख्तलाफ होता है, वो सारे डॉक्टर जाकिर नाइक पे काफी हमलावर हुए हैं। सोशल मीडिया के कुछ बारों लिखने वाले जिस तरह मेरे तो मसूद ख्याल आलम में तो वगैरह लोगों ने जो लोग जो मज़हबी तबका है, वो भी हमलावर हुआ है उनके ऊपर। दोनों तरफ से हुआ है, लेकिन हाँ, फिलहाल मतलब एक अलग उनकी एक अलग अलग वजूहात की बिना पे हाँ, ऐसा हुआ है। और वो डॉक्टर साहब पे अच्छा उनको ये है ना कि डॉक्टर साहब का चूंकि आरा उनकी कुछ पहले से ही इस थी या कुछ लोगों का, असल में वो सिर्फ डॉक्टर जाकिर नाइक नहीं था। कुछ लोगों की हाँ, तनकीद डॉक्टर जाकिर नाइक की आरा की वजह से है, कुछ लोगों की तनकीद डॉक्टर जाकिर नाइक जो एक रिलीजियस एक वेल नोन या एक मारूफ एक इंटरनेशनल फेम रखने वाले रिलीजियस स्कॉलर हैं, उनकी हाँ, वजह से है। वो उसकी जगह वो चेहरा तब्दील भी होता, डॉक्टर जैन की जगह कोई और आदमी होता, कोई इस तरह के मारूफ स्कॉलर आता, मतलब ये उस्ताद नौमान अली खान आते या कोई और आते, हाँ, इस तरह लेवल पे उनको स्टेट लेवल पे होता, तो उनके भी हमारे वो लिबरल्स हलकों ने क्रिटिसाइज करना ही था, क्योंकि उन्होंने वो एक आइकॉन समझ के इनको क्रिटिसाइज किया हाँ, कि ये बिल्कुल, एक बिल्कुल ठीक। मजहबी आइकॉन है, उनको तनकीद हुई। ये तो दो एक अलग समझ आती ना। तीसरे हल्के को दावत दी खुद जाकिर नाइक साहब ने अपनी आरा से, जो वो और वो मेरा ख्याल जैसा डॉक्टर साहब ने कहा ना कि भाई ये मिसमैच एक्सपेक्टेशन की बात है, लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो मलेशिया में रहते हैं इतने सालों से, पीएचडी चलाते हैं, पूरी दुनिया के अमेरिका के यूरोप विजिट्स करते हैं, लेक्चर्स देते हैं, अगर उनको ये अंदाजा नहीं था कि कुछ चीजों में ये इतने एक रवायती नजर होगी और थोड़ा सा नैरो माइंडेड का होगा। जिस तरह देखा ना जो यतीम खाने का जो वाकया हुआ, उसमें हाँ, हाँ, बच्चियों को जिस अंदाज में उन्होंने स्वीट कहा, होम का। अच्छा पहले भी बड़ी तनकीद हुई और फिर बाद में लोगों ने कहा नहीं ये वजह नहीं थी कि टाइमिंग का मसला था, तो वो एक हमें समझ आती है। मैंने भी खुद इनके हक में लिखा, लेकिन फिर डॉक्टर साहब ने खुद बयान फरमाए वाकया, अब उनमें भी इतनी भी इस बात को समझ नहीं पाए, तो जो ये गुजर गई है उसे अब गुजरने दो ना। वो उन्होंने बयान किया कि वो बच्चियां थी, औरतें थी, बच्चे खवातीन को उन्होंने कहा, अब हाँ, 12-13 साल की बच्चियां ही हमारे यहाँ समझी जाती हैं। और हाँ, वो हाँ, फिर उन्होंने कहा कि मुझे कहा कि टच करो, अच्छा उनको शील्ड देने का कहा गया था। हुँ, शील्ड देना को टच करना, मतलब मैं नहीं समझ पाया कि हाँ, हाँ, शील्ड देने और टच करने में उनसे क्या मुराद है। उन्होंने कहा कि इसे नहीं छूना, और फिर उन्होंने कहा, और ऊपर डॉक्टर साहब को अपना वो खास स्टाइल है उनका, शायद मेरा ख्याल है जब वो उर्दू में बात करते हैं तो उनको उतना कमांड हाँ, नहीं है, जब हाँ, अंग्रेजी हाँ, में शायद है, तो ये ये बात इतलाक हुई। का भी मसला आता है। हाँ, ये उसमें बात उन्होंने हुई। कहा उनपे भी वो जो ड्रीम, वो जो स्वीट ड्रीम, वो जो स्वीट होम, स्वीट होम। यतीम खाना है, हाँ हाँ, स्वीट होम, उसमें जबरदस्त खान उनपे भी क्रिटिसाइज किया कि तुम लोग आप लोग पैसा देते हो तो मतलब टच करो। भाई पैसा दे के टच करना मतलब माफ करे, मतलब बहुत ही हाँ, संगीन सी और ऐसी बातें, तो लोगों को एक हाँ, झटका लगा, शॉक पहुंचा। फिर वो खातून ने जब उनसे सवाल किया, लकी मरवत की पश्तून कबीले कबाइल, वो भी डॉक्टर साहब उसको समझ नहीं पाए। उसको उन्होंने, जब उनको लगा कि पता ये इस्लाम पे हमला हुआ है या पता क्या हुआ, मतलब बड़ी मैं तो बड़ी मायूसी हुई है कि एक सादा सी बात को उनको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए था, बात तो ऐसी नहीं थी कि समझ ना आए, और फिर वो दूसरे की बात सुनने, अच्छा इनका ना फिर मुनाजराना स्टाइल भी डॉक्टर साहब की हाँ, वो एक तो है। खामी एग्जाम में ज्यादा आई है कि वो जिस तरह वो दूसरे को बात, और बल्कि इनके पुराने क्लिप से सामने आ रहे हैं बाहर में, हुँ, हुँ, कि वो फौरन को स्नब करते हैं। ये मनाजिर का एक स्टाइल होता है ना कि आप उसको अगले को हाँ, करके स्नब करके आपकी बात खत्म हो गई, आपने अब मेरी बात सुने। डोमिनेट अब करना होता आप, है ना आपने। हाँ, वो उस तरह का ना, तो वो भी उसका भी अच्छा तासुर नहीं मिला। और फिर तीसरा ये जो हो गया वाकया
PIL. اب یہ بھی عجیب بات ہے, اب 1000 اچھا kg ویسے وزن بائی لے دا کے وے جا رہے ہیں. PIA کا وہ تو مجھے پتا چلا ہے کہ وہ تو PIA پہ آئے ہی نہیں تھے, وہ تو قطر پہ آئے تھے. ہاں, لیکن میرا خیال ہے میں خود تو وہ قطر ایئر ویز سے آئے ہیں, اور پاکستان میں انہوں نے سفر کیا ہے, وہ خیر سیال ایئر لائن سے کیا ہے, ہاں اسلام آباد سے کراچی کا. یہ ان کے اسٹاف کے شاید کچھ لوگ تھے جو اس سے آئے تھے. اب وہ لیکن 1000 کلو گرام میرا خیال ہے کافی بڑا لگیج ہے, نہیں اور اس میں اگر یہ نے اگر ان کو 50% ڈسکاؤنٹ کی آفر کی تھی دیکھیں تو بچارے ایک لمیٹیشن ہوتی ہے ڈائریکٹر کی بھی. اس میں میں گزارش کرتا ہوں کہ جو اسٹیٹ گیسٹ ہے نا, اسٹیٹ گیسٹ کا جو پروٹوکول ہے اس کا میرا خیال ہے یہ تقاضا ہوتا ہے کہ جو بھی ان کے ساتھ آ رہا ہے ان کو پھر یہ مسئلہ نا دیکھیں, یہ پھر جو ان کے ساتھ جو ان کو سرکاری جو لوگ ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے تھے نا, یہ مسئلہ ان سے کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے دیکھیں نا, PIA کہ آپ کسی مینیجر کو ڈائریکٹر کو کہیں, وہ اپنے بہاف پہ اتنا بڑی ایک بہت بڑا وزن ہے نا. یہ میرا خیال ہے آلموسٹ, میرا خیال ہے عامر اس میں جو کوآرڈینیشن ذاکر نائک صاحب کی ٹیم سے بھی غلطی ہوئی ہے, اور ہماری جو گورنمنٹ ہے ان سے بھی غلطی ہوئی ہے کہ ان کو بھی یہ مینج کرنا چاہیے تھا کہ ایک اسٹیٹ گیسٹ اگر آ رہا ہے تو اس کے ساتھ جو ان کا پروٹوکول ہوگا شاید وہ اسپیشلی کر رہے ہوں گے کہ اسٹیٹ گیسٹ 1000 kg ساتھ وزن اٹھا لے. وہ تو ویسے ابھی اپنے سمجھ نہیں آ رہی کہ 1000 kg میں کیا ہوں گے, کیمرے بھی اتنے وزنی تو نہیں ہوتے. دیکھیں وہ اتنے وزنی ہوں گے, 1000 kg تو بڑا وزن ہوتا ہے. مطلب دیکھیں نا جس طرح ٹیسٹ میچ کی ریکارڈنگ لگتا ہے کوئی مصر کی کوئی پہاڑی فیکٹری لے آئے ہوتے نا بڑے بڑے کے, یہ تو پورے جہاز کا وزن ہی ہوگا میرا خیال ہے, پورے لگے 300 مسافروں کا لگے جتنا ہی بنے گا. 30 kg عام طور پر ویٹ ہوتا ہے 30 سے 40. یہ جو ایک صورتحال آپ نے بتائی کہ سیمینٹکس کی بات آپ نے کی ہے, سیمینٹکس میں دیکھیں لینگویج کا ایک بہت بڑا رول ہے. ابھی خاص طور پہ جب ہم دیکھ رہے تھے ان کو, اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی فلوئنسی جو ہے وہ انگلش میں ہے, وہ بات کرتے ہیں ایزی کمفرٹیبل, ان کا اسٹائل ہوتا ہے انگلش میں. ایک تو ہمارے یہاں پتہ نہیں انگلش سے کیا چڑ ہے, کوئی چیز جو ہے وہ انگلش میں ہم لوگ نہیں برداشت کرتے, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. حالانکہ ہمارے لوگوں کو انگلش آتی بھی ہے, سمجھتے بھی ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. اگر ان کو انگلش میں بولنے دیا جاتا تو میرا خیال ہے کہ شاید اس طرح کے جو ہے نا ہکپس وغیرہ نہیں ہونے تھے, اس طرح کے گوفس وغیرہ نہیں لگنے تھے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس طرح کی باتیں نہیں سننا چاہتے. اچھا, اب ان کا بھی قصور نہیں ہے کہ ان کو جب آپ نے اردو پہ مجبور کر دیا, آپ دیکھیں نا ہمیں کوئی مجبور کر دے کہ جی انگلش میں ہی آپ نے بولنا ہے, تو ہماری انگلش جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے بعد ختم ہو جائے گی. تو اسی طرح ان کے ساتھ بھی میرا خیال ہے کہ یہی ہو رہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جس سوسائٹی سے وہ آئے ہیں, جو ان کا جو اپ برنگنگ ہے وہ انڈیا کی سوسائٹی ہے جس میں مسلمانوں کی جو حالت ہے آپ کو پتہ ہی ہے, اس سے نکل کے وہ جب پاکستان میں آئے تو پاکستان میں تو ایک فضا اور طرح کی ہے. یہاں پہ تو لوگ, جس طرح آپ نے فرمایا کہ لوگ کوسچن بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, تو ہمارے لوگوں کو ان کو کچھ تھوڑا سا بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دینا چاہیے تھا. دیکھیں سر, ڈاؤٹ تو میکسیمم کر رہے ہیں ان پر اس وقت, ڈاؤٹ کی تو کوئی کمی نہیں, بینیفٹ نہیں دے رہے, لیکن اس کا بینیفٹ نہیں مل رہا. دیکھیے یہ بات بالکل درست ہے. دیکھیے ان کی لینگویج انگلش ہی تھی, انگلش کا محاورہ اور ہوتا ہے, اور ہمارے یہاں بھی شاید انگلش میں بات کرتے تو اتنے لوگ مخالفت بھی نہ کرتے, کیونکہ ہمارے لوگ ایک ضرور اس سے برات کا اظہار تو کرتے ہیں انگلش سے, لیکن اس میں پریس بھی بہت ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اردو کا محاورہ ہے نا, وہ بھی سب کانٹیننٹ میں ڈفرینٹ ہے. مثلا ہمارے یہاں کسی کو, مثلا آپ کو کوئی ملتا ہے پہلی دفعہ تم کہتے تو وہ بڑا آکورڈ لگتا ہے, انسلٹنگ لگتا ہے, کیونکہ ہم آپ کہنے کے عادی ہیں. جبکہ وہاں پہ تم کہنا ہے ایک اپنائیت اور بڑی فرینکنس کا, وہ ایک وہ سمجھا جاتا ہے کہ بڑی اپنائیت ہے تو تم کہا ہے. اب یہ جو چیزیں نا کہ جب انہوں نے اردو اصل میں یہاں آنے سے پہلے ہی شروع کر رکھی تھی, اور وہ سمجھے تھے کہ اس سے ابلاغ میں وسعت ہوتی ہے. ابلاغ میں تو وسعت ہوتی ہے, لیکن جب آپ اس کا پراپر جو ایڈیم ہے وہ یوز نہیں کر پاتے اس جگہ کے حساب سے, تو اس سے پھر نوائز پیدا ہوتا ہے جو کمیونیکیشن کی ٹرم ہے, یعنی پھر اس سے اگلے کو بات آپ کی سمجھ نہیں آتی. مثلا میں آپ کو مثال دوں, یہ جو آج کل خواتین کے حوالے سے ان کی بات چل رہی ہے کہ جی وہ اگر وہ نہیں ہوگی تو پبلک پراپرٹی ہو جائے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات ان کی درست ہے کہ عورت کے لیے جو گھر کی سیکیورٹی ہے وہ پرائم ہوتی ہے. اگر اس کو یہ آپشن دی جائے کہ گھر کی سیکیورٹی اس صورت میں مل رہی ہے کہ آپ سیکنڈ وائف ہیں, تو وہ ہر عورت اس کو شاید زیادہ پریفر کرے بنسبت اس کے کہ وہ ایک ایسی سوسائٹی میں رہے جہاں پہ سارے پریڈیٹرز ہیں, اور کوئی بھی ہر کوئی ڈیوور کرنے کو اس کو تیار ہے, اور اس کی عزت اور اس کی باقی معاملات ہر کوئی جو ہے دل بھی آن لائن. لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس کو جب اردو میں اس طرح کھڑاک کر کے دے دیں گے, اور پاکستانی معاشرے میں تو جہاں پہ آلریڈی ڈیٹیکٹرز بھی آپ کے کام کر رہے ہیں, جہاں پہ چھوٹے چھوٹے کلپس بنا لینے کی بھی وہ موجود ہے, تو پھر مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. یعنی یہاں پہ ان کو تھوڑا سا اس کا اسٹڈی کرنا چاہیے تھا. اور پھر میں نے لکھا بھی تھا, مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے متعلق سوشل میڈیا کو بہت کلوزلی فالو کر رہے ہیں,
اس وجہ سے ان کو بہت زیادہ وہ گڑبڑا بھی جاتے ہیں بعض، یعنی ہی از اوورلی جو ہے وہ سینسٹیو ہے اور ٹچی ہے اس بارے میں کہ ان کے متعلق کیا کہا جا رہا ہے. یہ جو چیز ہے نا کہ اپنی بات یا تو آپ اگر ایسے ہاں بہت زیادہ اگر بات کو اگر آپ کرتے ہیں تو پھر کم از کم اسے لوکل ڈکشن میں سمجھا دیں تاکہ اس میں ایمبیگوٹی کا یا اس میں اعتراض کی جو گنجائش ہے کم سے کم. ہم یہ نہیں کہتے کہ اعتراض نہیں کریں گے، لوگ پھر بھی اعتراض کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کم از کم اپنی بات کی حد تک تو اس میں گنجائش نہ چھوڑیں کہ وہ ایک دم آپ اس کو کہتے ہیں جی پبلک پراپرٹی ہے وہ جی بازاری عورت ہو جاتی ہے. دس از ویری روڈ. یعنی یہ کسی بھی خاتون کے لیے اس طرح کہنا جو ہے اچھی بات نہیں، چاہے آپ اس کی ہمدردی میں کہہ رہے ہیں فار این آرگومنٹ سے. بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہاں بالکل، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ معزت الحسنہ حضرت موسیٰ کو بھیجا فرعون کے پاس، وہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ میرا اور موسیٰ دونوں کا دشمن ہے وہ، لیکن کہا کہ اس سے نرم بات لہجے میں بات کریں، بیکاز نرم لہجہ ایگو کی وہ دیوار نہیں کھڑے ہونے دیتا ہے جو بات پہ کراس نہیں جانے دیتا. آپ اچھی سے اچھی بات کریں اور اگر آپ اگلے کو 2-4 گالیاں اس سے پہلے دے دیں تو اس کی آواز آپ کی آواز نہیں آئے گی، اس کو صرف آپ کی گالیاں یاد رہیں گی. اسی طرح جب آپ بات کر رہے ہیں اور تلخ لہجے میں بات کرتے ہیں یا اس قسم کے الفاظ یوز کرتے ہیں تو اس بات کی فلسفی کہیں پیچھے رہ جاتی ہے، اور اس کے یہ جو یہ چیزیں یہ کانوں میں بار بار شور کرتی رہتی ہیں اور پھر اس شور کو اٹھانے والے بھی ہوتے ہیں. تو یہ اردو کی ڈکشن بھی انہیں جو ہے نا پریشان کر رہی ہے، نہ صرف اردو ایز اٹ از بلکہ پاکستان میں اردو اور ہاں یہ صحیح بات ہے. لیکن جو بات عامر نے کہی نا کہ جو ان کا سٹائل ہے وہ مناظرانہ ہے، یعنی جو ان کا اسکالرلی ایسپیکٹ ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے کئی دفعہ، اور ان کا جو ڈیبیٹنگ سٹائل ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، تو اس سے بھی مسائل جو ہیں وہ ہوتے ہیں. اور کئی دفعہ ہم لوگوں کو کیونکہ اندازہ نہیں ہے، ہمارے ہاں اس طرح کا سٹائل کبھی کسی نے لوگوں میں دیکھا نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو ویسے تو لوگ سنتے ہیں لیکن ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں اس طرح کی چیز نہیں چل رہی ہے. لیکن عامر مجھے ایک چیز ذرا بتائیے گا، آپ بڑے کلوزلی اس کو واچ کرتے رہتے ہیں ہر چیز کو، لیکن جو ہمارے انہوں نے کچھ چیزیں جو بتائی ہیں، فار ایگزامپل انہوں نے وہ بتایا ہے جی کہ نامحرم کے ساتھ اس طرح بات نہیں کی جا سکتی یا ٹچ واٹ ایور جس طرح بھی ہے. لیکن ہمارے یہاں ایک چیز اور تو چل رہی ہے نا کہ جو ہماری جو معاشرے میں چینجز آ رہی ہیں آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح ایک نارملائزیشن آف ولگیرٹی اب مطلب ہوتی چلی جا رہی ہے. مختلف جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ انٹرمنگلنگ بہت سیکسز کی وہ زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے، یعنی ہاتھ ملانا ایون ڈراماز میں آپ دیکھ لیں وہ نارملائز ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ جو باہر سے بندہ آتا ہے اس کو یہ چیزیں ذرا نئی لگتی ہیں کیونکہ وہ جس سوسائٹی سے وہ آ رہے ہوتے ہیں ان کو یہ ذرا ڈفرینٹ لگتا ہے. ہمارے ہاں دیکھیں اب فار ایگزامپل اب شادیوں پہ دیکھیں، جو شادیاں ہو رہی ہیں ہمارے ہاں وہ ویڈنگ فنکشن جو ہیں ان میں کس طریقے سے، یعنی اب اوپنلی لڑکی اور لڑکا جن کی شادی ہو رہی ہوتی ہے وہ اوپنلی ایک دوسرے کو مل رہے ہوتے ہیں. پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا، لڑکی بڑی شرما کے بیٹھی ہوئی ہوتی تھی، اب وہ سب چیزیں چینج ہو رہی ہیں. تو یہ نارملائزیشن بھی تو ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ بھی تو ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. جی ٹھیک آپ نے کہا، یہ باتیں واقعی یہاں پہ بہت سی چیزیں چینج ہو رہی ہیں اور ان پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے علماء بات کرتے بھی رہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ کچھ چیزوں میں مطلب میں سوچ رہا تھا یہ سوال جو پوچھا گیا تھا ان سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے، یہ اگر جاوید گاندھی صاحب سے پوچھا جاتا تو وہ اس کو بہت اچھا جواب دیتے. ایون مفتی تقی عثمانی صاحب یا ہمارے دوسرے جو مفتی منیر صاحب بھی یا دوسرے جو معروف اسکالرز ہیں ہمارے پاکستان میں، وہ اس کو ایون اگر مولانا طارق جمیل صاحب سے پوچھا جاتا وہ اس کو بہت اچھے انداز میں ہینڈل کرتے اور بات کرتے اور یہ کہتے کہ بھائی اسلام یہ جو صرف اس سے اسلامی معاشرہ نہیں بن جاتا. مطلب حالانکہ وہ خود تبلیغ کے ہی دہرے آدمی تھے اور ان کے بھی اگر طارق جمیل صاحب سے فرض کرے یہ جس طرح انہوں نے بات رکھی مروت کی کہ وہاں پہ یہ سب چیزیں ہیں، سب جمعہ پہ لوگ جاتے ہیں پھر بھی یہ خرابیاں ہیں، تو وہ پھر اس کو زیادہ اچھے انداز میں بات کرتے ہیں کہ اس کو تو اٹ مینس کہ بھی وہاں پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، یا اسلام کو اس کی ریئل میننگ میں لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. یا ڈاکٹر صاحب کو اس طرح چیزوں کو ہینڈل بھی نہیں کر پائے اس میں، اور اردو کے اور یہ مسئلے ہیں. مثلا میں دیکھ رہا تھا کہ اب وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ کے سوال میں تکرار ہے، وہ غالباً تضاد کہنا چاہ رہے تھے. 2-3 جگہ پر انہوں نے یہ کہا تکرار ہے، حالانکہ وہ تضاد کی طرف یہ کہہ رہے تھے کہ ایک کنٹرڈکشن ہے آپ کی بات میں. تو یہ چیزیں میرا خیال ہے ایک اور فرق ان کی ٹیم کو، پہلی بات تو یہ کہ ان کا جو ٹور ہے پہلے تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ اسٹیٹ گیسٹ ان کو بلوایا کی خاص وجہ کیا تھی، کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو. تو ایسے لوگوں کو بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ ہماری حکومت جس طرح آج کل جو ہٹانا چاہ رہی ہے لوگوں کی اور مسائل سے، اور جو یہ پولیٹیکل مووز ہیں اس میں سے لگتا ہے ان کو بلائے جا رہے ہیں. کیا آپ کو یاد ہوگا، میں معذرت نہیں کرنا چاہ رہا، معذرت صاحب پہلے ہی ڈاکٹر ذاکر نائک کے حامی میرے بہت ناراض ہیں، لیکن ایک زمانے میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں، ضیاء صاحب کے دور میں، میں تو اس زمانے اسکول میں پڑھتا تھا اور بعد میں ہم نے اس کو کیس اسٹڈی کے طور پہ دیکھا. لیکن آپ کو شاید بھی یاد ہو یہ ریسلنگ کی ٹیم میں آنا شروع ہوئی تھی پاکستان میں، کرکٹ میچز ٹی وی پہ دکھانا شروع ہوئے تھے.
تو وہ سارا دن کرکٹ میچ دکھاتے تھے، لوگوں کی توجہ ہوتا ہے. بعد میں پتہ لگا کہ یہ اس زمانے کے جو انفارمیشن منسٹر تھے ان کی اسٹریٹجی تھی کہ لوگوں کی توجہ ہٹائی جائے اور پورا بہت دن کرکٹ میچ دکھائے جائے. اور وہ ریسلنگ ٹیم آتی تھی، وہ کنگ کماٹا اور اس طرح کے مجھے یاد ہے اخباروں میں خبریں، اور بڑا ہائپ ملی تھی انڈیا میں. جی بالکل بالکل، انوکھی اور یہ جھارا اور یہ سارا. تو ڈاکٹر صاحب تو ظاہر بہت قابل احترام ہے، یعنی اب ان کو اسٹیٹ گیسٹ اور یہ سارا کوئی ایونٹ یہاں پہ آپ دیکھیں نا، کوئی بڑی کوئی تقریب نہیں ہو رہی، کوئی بڑا موقع نہیں ہے، کوئی سیرت کانفرنس یا کوئی ایسی کوئی کانفرنس کوئی نہیں ہے. اچانک ڈاکٹر صاحب کو بلا لیا گیا ہے. اتنے سالوں میں کبھی کسی کو یاد نہیں ہے، پچھلے 50 سالوں میں اور کم سے کم 30-40 سال سے دورہ طویل بھی بہت طویل اور غیر معمولی طویل ہو گیا. یہ اگر ایک ہفتے تک ہوتا ہے جو ڈاکٹر صاحب کی حامی ہے وہ بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دورہ مختصر ہونا چاہیے تھا. دوسرا میں یہ کہہ رہا ہوں ساتھ ان کو ماڈریٹر ہونا چاہیے تھا. اس قسم کے پروگرامز میں ماڈریٹر ہونا چاہیے جو اگر وہ آڈینس میں سے جو کوسچن کسی کا ہے تو اس کو مبہم ہے تو اس کو ذرا واضح کرے. یعنی اس وقت بھی اگر کوئی ایسا ہو جو تھوڑا سا مذاق اور وہ غیر متعلقہ سوالوں پہ روکے، انہیں کہیں یہ ڈاکٹر صاحب، اور ڈاکٹر صاحب کو اپنا جو ان کی اسپیشلٹی ہے اس پہ ان کو لیکچر گفتگو کرنی چاہیے، جس طرح وہ بائبل میں جو تعریفیں ہیں یا تقابل دیان پہ جو ہے وہ ان پہ لیکچر دینا چاہیے اور اسی پہ بات کرنی چاہیے. اور کوئی ایسا بندہ ان کے ساتھ ہو، ماڈریٹر ہو جو اس کو مینج کر رہا ہو اور وہ غیر متعلقہ روکے ان کو. سوال والوں نے کہا یہ سوال آپ کا نہیں بنتا، یہ نہیں ہے، کوئی ان کے شعبے سے سوال کرے تو اس میں ذرا چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. ابھی بھی آئندہ جو اگلے دن ہے مطلب انہیں لاہور میں بھی آنا ہے تو وہ بھی لگ رہے ہیں گزر جائے. مجھے تو خطرہ ہے کہ ہر سیشن کوئی نئی کنٹروورسی پیدا کر رہے ہیں. اور پھر اگر بعض جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے بعض اسکالر جاوید گاندھی صاحب بھی اور بھی کئی اسکالر ایسے تھے جو احمد جاوید صاحب جو تھے اور کئی لوگ ایسے ہیں جو وہ پرچیاں لیتے ہیں، کوشچن لیتے ہیں. میرے خیال پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب بھی بعض اوقات ایسے کرتے رہے ہیں کہ وہ ایک زبانی سوال کی بجائے ایک ریٹن سوال، اس میں اگر آپشنز ہوتی ہے آپ اپنی مرضی سے سوال چوز کر سکتے ہیں. چند لمحے آپ کو سوچنے کا بھی ٹائم مل جاتا ہے. اس میں چونکہ مجھے پتا ہے عامر صاحب کہ ان کے جو پروگرامز ہوتے ہیں میں کنڈکٹ کرتا رہا ہوں تو وہ ہوتا یہی تھا کہ ہم لوگ اپنے وہ انوائٹ کر لیتے تھے پرچیاں وغیرہ ان کی کوسچنز کی، اور اس میں سے پھر ہم لوگ فلٹر کرتے تھے کہ جو کوسچنز پہلے فلٹر کر لیتے تھے، بالکل جو ہونے والے تھے وہ کر لیتے تھے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ سے میرا یہ سوال یہ پوچھنا ہے کہ جو عامر نے ایک ایشو ریز کیا ہے نا وہ ہے کہ جی ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے ان کو بلانے کا اس وقت کہ جب کوئی اس طرح کا کوئی خاص بڑا ایونٹ بھی نہیں ہو رہا. آپ کے نزدیک کیا ہو سکتی ہے اس کے پیچھے پوری اسٹریٹجی؟ کیونکہ اگر تو یہ اسٹریٹجی تھی کہ جی اس کی پولیٹیکل سچویشن میں ذرا تھوڑا سا اٹینشن ڈائیورٹ کی جائے وہ تو پوری نہیں ہوئی، وہ تو بلکہ الٹ پڑ گئی، اور جو ان کے مقاصد ہوں گے وہ تو پھر پورے نہیں ہوئے. تو کیا آپ کی نظر میں کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے سر، مقاصد اس لیے الٹے نہیں پڑے کہ لوگ بزی تو ہیں، چلیں اگر وہ ان کی بات سن نہیں رہے تنقید تو کر رہے ہیں. مطلب دیکھیں جو آپ نے اٹینشن ہے سوشل میڈیا کی اور بہت سی وہ اسپیس تو آپ نے لے لی. اٹ از نیگیٹو اسپیس اور پازیٹو اسپیس دیٹ ہارڈلی میٹرز. اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کی اٹینشن جو ہے اس طرف ڈائیورٹ کر. یہ اگر ہم اس کا نیگیٹو ویو لیں کہ یہ ہے. جہاں تک میرا نظریہ ہے آپ نے جو بات جہاں سے شروع کی کہ ہماری سوسائٹی میں بہت سی چیزیں لیگلائز ہوتی جا رہی ہیں، لیجیٹمائز ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ ایک میں اس اپرچونٹی کو ایز اے ویسٹڈ اپرچونٹی سمجھوں گا کیونکہ وہ ڈاکٹر صاحب آئے ان کے پاس بڑا اچھا موقع تھا. اگر وہ یہ چیزیں بات کرنا بھی چاہتے تھے جو وہ کر رہے ہیں تو وہ اس کو ایک ناصحانہ انداز کر سکتے تھے. اس کو ایک شوق اینڈ آ کا رنگ دینا جو ہے وہ ضروری نہیں تھا کہ وہ ایک دم جو ہر چیز کو یعنی ٹیکنگ دا بل بائی اٹس ہارنز والی جو بات ہے نا وہ میرا خیال ہے یہاں نہیں تھی. کیونکہ مزاج ہی اسلام کا وہ یہ ہے کہ آپ ناصحانہ کہیں کہ مطلب آپ بی اے پارٹ آف دیٹ کہ انہیں کہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے، کیا ہمارے نبی کی سنت ہمیں اس کی طرف بلاتی ہے کہ ہم ایسے کام کریں. پھر یہ کہ جب آپ یہ جس طرح بات آپ کے بھی عامر صاحب سے بھی ہو رہی تھی، جب آپ سیدھا کوشچن لے لیتے ہیں نا آپ کے پاس ریئیکشن کا ٹائم ہی نہیں ہوتا. آپ نے اگر آپ ریئیکشن نہیں دیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ میں یا آڈینس سمجھے گی آپ رہ گئے، اور اگر آپ آؤٹ آف پلیس ریئیکشن دیں گے جو کہ بالکل اس کے ساتھ جو ہے وہ منطبق نہیں ہوتا ہوگا تب بھی ایک ایشو بن جائے گا جو بن رہا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو ایک مسلم سوسائٹی میں بات کرتے ہوئے یہ بیسکس کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کو پتا ہے. آپ تھوڑی سی بات قرآن کی کر کے یا صحیح حدیث کا کہہ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئی ہوپ آئی آنسرڈ یور کوسچن. یہ وہاں تو چل سکتا ہے کہ جہاں پہ ایک ایسا بندہ کوسچن کر رہا ہے جسے اسلام کا پتہ ہی نہیں. تو یہ چیزیں کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ نے شاید کچھ اس کی ایسی رہی ہوں انٹرسٹ جس میں اس نے سوچا کہ ان کو استعمال کر لیتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ ایز اے مبلغ ان کے لیے اور ایز این آڈینس ہمارے لیے ایک ایسی اپرچونٹی تھی
جو میرا خیال ہے کہ بہت بری طرح ضائع ہوئی ہے. یہ کافی اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا, اور اس کو مسلمان یعنی بحیثیت امت ایک دوسرے کے قریب کرنے کے بھی کام آ سکے. وہ انہیں چاہیے تھا کہ جا کے ان لوگوں سے بھی ملتے جو ان کے خلاف بات کر رہے تھے. بہت سی چیزیں بہت اچھی ہو سکتی تھی, یعنی اٹ کوڈ ہیو بین اے ونڈرفل ٹرپ. اور لیکن بات یہ ہے کہ یہ بالکل بوائل ڈاؤن ہو گیا ان چیزوں میں جو کہ بالکل امپورٹنٹ نہیں ہے, اور اتنی بیسک ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو ان کا پتہ ہے, اور اس بارے میں اتنی سخت رویے سے بات کرنے کا. جو یوٹیوب کی بات انہوں نے کی ہے کہ یوٹیوب کی انکم جو ہے وہ حرام ہے, تو اب اس طرح کی جو چیزیں ان کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. چلے اگر آپ نے کرنی بھی ہے سر, آپ اس میں تھوڑا سا کہیں کہ آپ اپنے فلٹرز لگائیں, آپ اس قسم کے ایڈز نہ چلنے دیں, 10 پیسے کم آ جائیں گے نا, کوئی بات نہیں, جو پیسہ آئے گا وہ تو حلال ہوگا. اگر آپ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیں گے نا دوسروں کو, تو آپ ایک رونق لگا لیں گے اپنے تئیں, لیکن وہ معاملہ جو ہے وہ مزید جو ہے وہ ڈوبیس ہو جائے گا, یا مزید متنازع ہو جائے گا. اور اس وجہ سے یعنی کسی کو حاصل تو کچھ نہ ہوا اس سٹیٹمنٹ سے. اگلے دن لوگوں نے ان کی وہ نگاہ دی کہ جناب ان کی جو لگ رہی ہیں اس پہ یہ کمائی آ رہی ہے کہ جتنے ڈالرز ان کو مل رہے ہیں. آپ اس کو ہر چیز کو کوالیفائی کر سکتے ہیں کہ آپ یہ نہ چلنے دیں, یہ نہ کریں, یہ کر سکتے ہیں, ہمارے لیے یہ راستے کھلے ہیں, ہمارے لیے یہ نہیں کہ سب چیزیں بند ہو گئی, ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کو اس ڈھنگ سے کرنا چاہیے. کیونکہ خدا کی دیکھیں انسان سے کسی پابندی کی کوئی وہ نہیں ہے ریکوائرمنٹ, صرف یہ ہے کہ میں نے اس کو تکریم والا بنایا ہے تو ہی شوڈ بی گریسفل اینڈ ڈگنیفائڈ ان ہز کنڈکٹ, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. چاہے آپ نے کپڑے پہننے, چاہے آپ نے اچھی بات کرنی ہے, چاہے آپ نے ایمانداری کرنی ہے, یہ سب آپ کی اس ڈگنیفائڈ اور اس اعلیٰ منصب کی ریکوائرمنٹ ہے جس پر آپ ہیں. آج آپ اپنے لیڈروں سے نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ وہ اچھے یعنی ڈیسنٹ اپنے کانٹیکٹ میں ہوں, اپنی بات پوری کریں, ایمانداری سے کام کریں. کیا بحث رہتی ہے ہماری؟ تو خدا نے بھی تو یہی کہا ہے کہ میں نے ایک تکریم آپ کو پہلے دے دی, صرف آپ اس تکریم کی ریکوائرمنٹس کا خیال کریں. مطلب اس طرح کی بات کر کے آپ لوگوں کو زیادہ انسپائر کر سکتے ہیں, میرا خیال. صحیح بات ہے. اچھا جی عامر صاحب, آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ذاکر صاحب کے ساتھ ہم نے جو سلوک کیا ہے یا جس طرح بھی ہوا ہے, اس کو انڈیا میں بڑا پوائنٹڈلی دیکھا جا رہا ہے, اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھا نا, ہم نے ایسے نہیں نکالا تھا ان کو, یہ ہیں ہی اس قابل, اور یہ پاکستان نے بھی دیکھا وہ کر دیا. اچھا دوسرا وہاں سے یہ ویو آ رہا ہے کہ جی ہمارے ایک اسکالر کو پاکستان میں مس ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو ویسے ایک چیز مجھے بتائیں کہ بینگ مسلم ہمیں تھوڑا سا اسٹریٹجک لیول پہ جو سوچنا چاہیے نا کہ بھئی ہم یہ جو سلوک ان کے ساتھ کر رہے ہیں یا کرٹیسزم کر رہے ہیں ایک مہمان کے ساتھ, چلیں ان سے غلطیاں ہو گئی ہوں گی خدا نخواستہ جو بھی ہے, لیکن ان کو تھوڑا سا اچھے طریقے سے ٹریٹ کریں, ان کی عزت افزائی کریں, ان کو سب کچھ کریں, کم از کم دوسرے لوگوں کو موقع تو نہ دیں کہ وہ باتیں کریں ہمارے متعلق. دیکھیں یہ اصل میں نا جو ایک سوشل میڈیا پہ جو ریئیکشنز ہیں وہ تو اسی طرح کی ہوتی ہیں, اور پاکستانیوں کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں. مطلب پاکستانی علماء ہوں یا جتنی بڑی شخصیت ہو, آپ کو پتہ ہے یہاں پہ اسی طرح کے ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں نا ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے جو مذہبی طبقے کے جو بڑے طبقے کے بڑے بڑے مدارس مند جامع رشید میں ان کی تقریب ہوئی ہے, ان کے علماء نے یا تقی عثمانی صاحب نے یا اور لوگوں بہت سے لوگوں نے, مولانا فضل الرحمان کو بھی اور لوگوں نے بھی بہت ان کو سراہا ہے, بہت اپریشیٹ کیا. اور اسٹیٹ لیول پہ بھی میرے خیال جتنی تقریب ان کو ریاستی لیول پہ مل رہی ہے, اسٹیٹ گیسٹ ان کو بنایا بھی ہوا ہے, اور گورنر صاحبان بھی ساتھ ان کے لیے مل رہے ہیں. ان کو سیکورٹی ایشوز بھی تو تھے نا, لیکن وہ خود انہوں نے تعریف کی گورنر کی, انہوں نے گورنر ہاؤس کھولا, اور وہ جو سندھی گورنر ہمارے کامران ٹیسوری صاحب اب لاہور میں آئیں گے تو یہاں پہ بھی گورنر پنجاب کراچی والوں نے تو اعزازی ڈگری پہ بھی انہوں نے سوالات اٹھا دیے. وہ چلے وہ اس طرح سوال, لیکن اب سوشل میڈیا میں کسانہ صاحب سوال تو ہر ایک اٹھے گا. اب تو وہ لوگ اپنی ہر بندہ اپنی بات کہہ دیتا ہے, اس پہ اتنا ہمیں اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے. ان کے یہ دیکھ لیں کہ ان کے جلسوں میں لوگ آ بھی بشم رہے ہیں, اگرچہ ان کو لگا ہے کہ کراچی انڈیا کے مقابلے میں کم ہوں گے, ظاہر ہے تعداد انڈیا بہت بڑا ملک ہے, وہاں آبادی بہت زیادہ ہے, لیکن بھارت بہت بڑے اجتماع میں لوگ ان کو سننا بھی چاہ رہے ہیں, آ بھی رہے ہیں. کہ سوشل میڈیا پہ کنٹروورسی اپنی جگہ ہے, لیکن میرا خیال ہے خود بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی دیکھا نا وہ دن کہا انہوں نے, یہ جو پی آئی اے معاملے میں انہوں نے کہا کہ وہاں تو انڈیا میں تو ہماری عزت کرتے ہیں, انہوں نے بھی پاکستان انڈیا کمپیریزن غلط کیا. تو بہرحال انڈیا میں اس وقت ان کے پاس وہاں جائیں تو سیدھے جیل میں جائیں گے. انڈین آپ زمین پہ قدم رکھیں تو یہ جو ہے نا وہ وہاں پہ سلاخوں کے پیچھے ہی گزرے گی, وہاں پہ جو ان کے حال ہے وہاں پہ. تو بہرحال پاکستان میں تو اسٹیٹ لیول پہ ان کو پذیرائی ملی ہے, اور ایک معاشرے کے بڑے طبقے نے ان کو سراہا ہے. اب یہ چینلز میں اور ہر جگہ میڈیا میں اس طرح نہیں
सोशल मीडिया पे लोग हो रहे हैं वो तो फिर चलता ही है। थोड़ी सी हाँ, मिस मैनेजमेंट हुई है इनकी अपनी टीम की तरफ से भी हुई है, इनकी सही तरफ बात। भी इनको जब आ रहे हैं आपको मकामी सतह पर आपको लोगों के साथ बेहतर कोऑर्डिनेट करके चीजों का, आप जैसे मैंने कहा ना कि आप इनको मॉडरेटर होने चाहिए इनके साथ तकी बात कर रहे हैं, या कोई लोकल इनको प्रेजेंटेशन इनको एक देनी चाहिए थी, अच्छी सी ब्रीफिंग देनी चाहिए थी इनको, पाकिस्तान की इन चीजों में सेंसिटिविटीज हैं, ये चीजें हैं यहाँ पे, कुछ तो वो ऐसी बातें करे ना, पाकिस्तानी खुश भी तो करे ना। अब सही बात। पाकिस्तान ने हमने लेकिन उनको ये अपने ये मैं आपको बताऊं जी, जी। ये मैं आपको अर्ज कर दूं कि पाकिस्तानी कौम को अगर आप जानते हैं, जो हम सब जानते हैं, अगर ये दिन पूरे निकाल गए ना, मतलब 28 तक के रह गए, तो आखिरी जो सेकंड हाफ है ना इनका, वो बड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि फिर लोगों को ये एहसास होगा कि शायद हमसे भी थोड़ी ज्यादती हो गई, और फिर आप देखेंगे कि थोड़ा रवैया जो है ना चेंज होना शुरू हो जाएगा। बस ये कि ये क्रीज पर खड़े रहें, अगर ये क्रीज से कहीं भाग गए तो फिर मसला और है, लेकिन खड़े रह ये भी है तो ये हालात ठीक हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ इनको चाहिए थोड़ा सा पाकिस्तानी को कुछ भी तो करे ना, कोई एक बार पाकिस्तान के हक में भी कर दे, कोई हमारे खानों की तारीफ कर दे, कोई किसी फूड की कर दे, किसी और चीज कर दे। हमने यहाँ पे देखे ना पाकिस्तान में हम अपने अपने मुहासबे के लिए और अपने ऑपरेशन के लिए या पोस्टमार्टम के लिए या इनसे कोई तजिया करा के अपनी खामियां इसलिए ढूंढवाने के लिए तो नहीं बुलवाया ना इनको। तो बहरहाल आप वो मेहमान है, मेजबान को भी ज्यादा बेहतर हमें करना चाहिए लोगों को, हम पाकिस्तानियों को भी आदाब मेजबानी ज्यादा बेहतर निभाने चाहिए, लेकिन मेहमान को भी थोड़ा सा फराग दिलाना, कहीं पे गुजारिश भी कर दे, कहीं पे कोई अच्छी चीज नजर आ जाए उनको, मतलब वो भी थोड़ा सा खुश तो करे ना, कुछ तो ज्ञान जरा दिया ऐसा एक आदमी हमें भी खुश करे, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी भी बड़ा खुश करेंगे उनको। ऐसा नहीं है कि लिटरली ले गए, लिटरली ले गए कि मेहमान जवाई होता है, हालांकि उन्हें पता नहीं कि अब ये भी पुरानी बात हो गई, जवाई नहीं होता। बस थोड़ा सा ना वैसे ना कसाना से सोशल मीडिया पे थोड़ी चीजें जरूरत ज्यादा बड़ी भी नजर आती हैं, बाजू को उतनी हो नहीं रही होती, वो है हमारा, हम एक खास सर्कल में होते हैं, सोशल मीडिया में तो एक पोस्ट किसी और ने शेयर कर दी चीजें, वो ऐसे लगता है जिस तरह बड़ा तूफान, लेकिन वो एक बबल होता है और वो हमेशा 24 से 48 घंटे में खत्म हो जाता है, नई चीज नए इश्यूज आ जाते हैं। आप देखिएगा पाकिस्तान में यहाँ पे सियासी तौर पर काफी कुछ होना है, तो मेरा ख्याल अगले दिन इनके बेहतर ही गुजरेंगे, हम लोग अपने जहाज में और अपनी चीजों में पड़ जाएंगे, तो ये इसमें तो जो हट जाएगी। चले इंशाल्लाह हाँ, इसको देखते रहेंगे। और मैं खातिन हज़रात आपसे गुजारिश करूंगा कि आमिर खाकवानी साहब का जो यूट्यूब चैनल है उसको जरूर देखा करें, और आमिर से मेरी गुजारिश होगी कि वो रेगुलरली उसमें प्रोग्राम भी डाला करें, और बहुत मैं आपको ट्रस्ट में, मतलब वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स हैं ये दोनों हमारे भाई, और इनको जरूर देखा करें, इनको सुना करें, इनकी जो तहरीर है उनको पढ़ा करें, बहुत अच्छा लिखते हैं, और अल्लाह ताला इनके ज़ोर कलम में मज़ीद इजाफा करे। और डॉक्टर साहब आपने अभी कोई यूट्यूब चैनल शुरू किया कि नहीं? नहीं सर, मैं अभी नहीं कर सका, मैंने कहा आमिर भाई कर लें उसके बाद इंशाल्लाह। आप भी करें, और खातिन हज़रात जरूर सब्सक्राइब करें, दे आर जेम्स ऑफ अ पर्सन, ट्रस्ट मी, मैं हमेशा बड़ा इंप्रेस होता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, बड़ी एजाज की बात है हम ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आमिर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी और गपशप का सिलसिला जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह।